بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جمعرات کی شام ہے 19 اکتوبر سن 2023۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال نئے پروگرام کے ساتھ، نئے ویلاگ کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کو نئی کہانی سناؤں گا، نیا سوال و جواب اور نئے شعر سے آپ کو محظوظ کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش و خرم بھی ہوں اور محفوظ بھی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ہمارا پہلا اور مین سیگمنٹ ہوا کرتا ہے شام کو آج کی کہانی۔ جی ناظرین، سچی پکی کھری اور سچی کہانی آپ کو سنانے کے لیے آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج کی کہانی جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس کے لکھاری مصنف ایک جانے پہچانے بہت نامور شخصیت، جن کا نام رہتی دنیا تک رہے گا، یاد رکھا جائے گا، اور ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے، ابن خلدون۔ کون نہیں جانتا اس شخصیت کو؟ کون ہے جو اس نام سے، اس کے کارناموں سے واقف نہیں ہے؟ اہل اسلام کو اس پر فخر ہے، ہر مسلمان اس کو قابل قدر نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ صاحب عقل تھا، صاحب علم تھا، درجنوں کتابوں کا لکھاری تھا، مصنف تھا، دانشور تھا، حکمت کے ساتھ معاملات کو سلجھانے اور ان کو آگے بڑھانے کا ہنر جانتا تھا، عقل و دانائی کے پھول بکھیرنا جانتا تھا، امن و امان کا درس دینا اس کا شیوا ہوا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے ناظرین، ایران کا 1000 سال پہلے یہ ابن خلدون نے کہانی لکھی، 1000 سال پہلے۔ اور ذرا اس کہانی کا جو 1000 سال پہلے لکھی گئی تھی، آج آپ نے اپنے ملک کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھنا ہے اور مجھے بتانا ہے فیڈ بیک میں کہ کتنی سچ اور کتنی صادق ثابت ہو رہی ہے، کتنا میل جول، ملاپ اور تعلق بن رہا ہے اس کہانی کے ساتھ۔ ابن خلدون لکھتے ہیں جی کہ ایران کا ایک مشہور و معروف بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا بہرام شاہ۔ نام آپ کو لکھ دوں، ابن خلدون بھی دیکھ لیں کیسے لکھا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ ابن خلدون یہ رائٹر ہے، اس کہانی کا مصنف۔ اس نے لکھا ہے جی کہ ایران کا بادشاہ بہرام شاہ بہت مشہور و معروف شخصیت، تاریخ کی کتابوں میں اس کا بڑا نام ہے بہرام شاہ کا۔ اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں، قصے، واقعات مشہور زمانہ ہیں، لوگوں کو ازبر ہیں۔ آج بھی کئی کتابوں میں آپ کو اس کی کہاوتیں نظر آتی ہیں۔ اس بندے کی اتنا عقل مند بھی تھا، صاحب عقل بھی تھا، صاحب فراست بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ غفلت میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے وجہ ثبوت آج کی کہانی ہے جو ابن خلدون نے لکھی۔ کہتے ہیں جی ایک دفعہ کیا ہوا کہ شاہ بہرام شاہ جو تھا، اس کے دور میں ایران کے مالی، سیاسی اور معاشرتی حالات، امن و امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہو گئی، خراب ہو گئی۔ دن بدن، دن سے رات دگنی اور چوگنی ترقی تو سنتے آئے تھے، یہ تنزلی کر رہا تھا ایران۔ دھڑا دھڑ لوگ نقل مکانی کر رہے تھے، ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی طرف جا رہے تھے، اپنے گھر باہر بیچ کر، بند کر کے، اپنی زمینیں چھوڑ کر باہر کا رخ کر رہے تھے، دوسرے علاقوں کا، دوسرے ملکوں کا، جہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، جہاں پہ انصاف ملتا ہو، جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو۔ مگر بادشاہ سلامت تھے بہرام شاہ کہ اپنی روایتی غفلت میں بالکل چین کی بانسری بجائے ہوئے دربار میں اپنے تشریف رکھا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان سے ملنے کے لیے، شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے، بہرام شاہ کے اپنے پرانے استاد محترم جو ایک بہترین عالم دین بھی تھے، ان کا نام تھا موبزان۔
उस्ताद मोहतरम का नाम मोबजान, ये है जी, इस तरह से लिखते हैं मोबजान। मुलाहिजा फरमाए, ये साहब तशरीफ लाए जी बादशाह सलामत से मिलने के लिए। अब ये शख्स उस्ताद मोहतरम जो थे हालात हाजरा से भी वाकिफ थे, गहरी नज़र थी मुल्की हालात पर, ज़मीनी हकायक पर, और दूसरा मुहिब्बे वतन भी थे। इनको दुख और तकलीफ भी होती थी जब ये देख रहे थे हमारा मुल्क तरक्की की बजाय मेरे शागिर्द की बादशाहत में तनज़ली की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और वो दिन दूर नहीं है जब ईरान की रियासत ज़मीं बोस हो जाएगी। खैर, इसी सोच में, इसी उदासी में बादशाह सलामत के दरबार में बैठे हुए थे, और अचानक से बादशाह सलामत ने उनका पहले तो उनका इस्तकबाल किया, उनको इज़्ज़त व तकरीम के साथ बिठाया, उनको मशरूबात से नवाजा, उनकी खिदमत की। अब सारे वज़ीरों मशीरों की मौजूदगी में उस्ताद मोहतरम और बादशाह सलामत दरबार में बैठे हुए थे। हुआ क्या कि अचानक से शाही बाग, जो महल के करीब ही था, बादशाही महल बाग में बैठे हुए एक उल्लू की आवाज सुनाई दी। उल्लू की आवाज जब दरबार में पहुंची तो बादशाह सलामत को, बहराम शाह को शरारत सूझी। अपने ही उस्ताद का इम्तहान लेने की गर्ज से कहा उस्ताद मोहतरम, आप अक्ल व फहम में अपना सानी नहीं रखते। मैं आपका बनाया हुआ, वो आपका लगाया हुआ वो पौधा हूँ जो आज ईरान का बादशाह बन चुका हूँ। गुजारिश ये है, ये फरमाइए कि ये जो अभी अभी उल्लू की आवाज़ आई है, ये क्या कह रहा है, इसकी अपनी ज़बान में कह क्या रहा है, इसका तर्जमा ट्रांसलेशन तो करके बताएं। आज राह तफन्नन, मज़ाक के तौर पर बहराम शाह ने पूछ लिया। उस्ताद मोहतरम को इस मौके की तलाश थी, मोबजान को, उस आलम दीन को, उस खुदा तरस मुहिब्बे वतन आदमी को एक ऐसे ही मौके की तलाश थी जो उनको मिल गया, खुद बादशाह ने मुहैया कर दिया। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बेशक मैं आपका उस्ताद हूँ, अगर मेरी बात कोई बुरी लगे तो आप वादा करें कि मेरी जान बख्शी फरमाएंगे। मुझे मेरा सर कलम करने का हुक्म सादर नहीं। उस्ताद, वो सुल्तान ने कहा, बादशाह ने, उस्ताद मोहतरम क्या कह रहे हैं, मैं आपका सर कलम करवाऊंगा? आपकी वजह से, आपकी दी हुई तालीम और तरबियत को बरूए कार लाते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप हुक्म करें, उल्लू क्या कह रहा है? मोबजान ने कहा, उसने कहा, बादशाह सलामत, ये मादा उल्लू की आवाज़ थी, और वो खुशी से चीख रही है, चिल्ला रही है, भंगड़े डाल रही है, और अपने मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकाल रही है। बादशाह सलामत शाह बहराम जो था, उसके चेहरे पे हैरत ने डेरे डाल लिए। इंतहाई अफसुर्दगी के साथ पूछा, ज़रा इसकी वजाहत कर दें, वो इतना खुश क्यों हो रही है? उसने कहा, बादशाह सलामत, बात यह है कि आप ही के शाही बाग में मौजूद एक नर उल्लू ने इस मादा से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था कुछ ही दिन पहले, और अभी फिर से दोनों इकट्ठे कहीं बैठे हुए हैं किसी दरख्त पर, और उसने उसको प्रपोज कर दिया है, मादा उल्लू को, और मादा उल्लू ने एक शर्त रखी है, हक महर में मांग ली है उसने 25 बर्बाद बस्तियां, ईरान की 25 अदद बर्बाद बस्तियां अगर तुम मुझे हक महर में दे दो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। इससे उल्लू ने हामी भर ली है, उसने बखुशी से कबूल कर लिया है। उसे कभी उम्मीद और तवक्को है उल्लू को कि ये ऐसा मुमकिन है, और उसने कहा है मादा उल्लू को, जिससे वो शादी करना चाह रहा है, उसको बोला है कि फिक्र ना करो, अगर यही शाह बहराम ही बादशाह रहा, सुल्तान रहा ईरान का, तो आपको 25 नहीं 25,000 उजड़ी हुई बर्बाद बस्तियां मिल जाएंगी। ये अल्फाज सुनकर मादा उल्लू खुशी से चिल्ला उठी है, चीख रही है कि क्या मजा आएगा, सारे का सारा
علاقہ ساری کے سارے شہر ویران ہوں گے، بستیاں اجڑی ہوئی ہوں گی، اور پھر ہم اور تم ہوں گے اور موسم ہوگا۔ اب بادشاہ سلامت کے چہرے پہ حیرت کے ساتھ ساتھ کچھ سوچ کے اثرات بھی مرتب ہونے لگے کہ استاد محترم کی اس بات کے پیچھے کوئی بہت بڑی بات ہے۔ اس نے کیا کیا بادشاہ سلامت نے کہ اپنے سارے وزیروں، مشیروں اور تمام ملازمین شاہی کو حکم دیا کہ دربار کو خالی کر دو، سارے چلے جاؤ یہاں سے، اور خود تخت سے اتر کر آ کے استاد محترم کے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہوئے، بیٹھ گئے شاہ صاحب، بہرام صاحب، بادشاہ سلامت، اور کہا استاد محترم میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کی لگتا ہے آپ کی جو بات ہے وہ بڑی سنجیدہ ہے، میرے سر کے اوپر سے گزر گئی، اس میں کوئی بات ایسی گہرائی والی کوئی چیز ہے جو میری سمجھ میں نہیں آئی ہے، اس کی تشریح تھوڑی کر دیں۔ کیا واقعی میرے ملک کے حالات میری موجودگی میں، میری بادشاہت میں اتنے دگرگوں ہیں، اتنے گرے ہوئے اور اتنے اٹے ہوئے ہیں، اتنے برے حالات سے نبرد آزما ہے میرا ملک؟ موبزان نے کہا بادشاہ سلامت اس سے بھی برے ہیں، اب سنتے جائیں میرے سے، اور میں سناتا ہوں آپ کو کب، کیوں، کیسے اور کیا ہو رہا ہے جو آپ کے کانوں تک کوئی پہنچا نہیں رہا، اور آپ اتنی زحمت نہیں کرتے کہ محل سے نکل کر اپنے گرد و نواح کا جائزہ تو لیں، اپنے ملک کا، اپنے دیہاتوں کا، اپنے شہروں کا۔ کبھی کوشش کیا آپ نے؟ نہیں دیکھا نا؟ میں نے دیکھا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں، کسی بھی ملک میں بادشاہ سلامت، کوئی بھی ملک ایسا ہو، کوئی بھی ریاست ایسی ہو، اس کے 4 پلر ہوتے ہیں، 4 تھم ہوتے ہیں، 4 ستون ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مقرنہ، یعنی تخت و تاج۔ بادشاہت میں تو مقرنہ وہی ہوتی ہے، جو بادشاہ وہی قانون بناتا ہے، مقرنہ۔ نمبر 2 عدلیہ، یعنی عدالتیں، کچہریاں۔ نمبر 3 فوج، اور نمبر 4 بیوروکریسی، افسر شاہی، افسران تمام محکموں کے۔ یہ 4 پلر ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے، اور ان 4 پلرز کو طاقت دینے کے لیے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ جتنے بھی مضبوط ہوں، جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے اتنا ہی وہ ملک مضبوط ہوگا، اور اسے ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا اس ملک کو۔ اور ان 4 کو مضبوطی اور انرجی حاصل ہوتی ہے 4 طبقوں سے، عوام کے 4 طبقوں سے، عوام سے حاصل ہوتی ہے۔ عوام کا ایک طبقہ وہ ہے جو زراعت سے وابستہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ طبقہ جو صنعت کاری سے، یعنی فیکٹریوں سے وابستہ ہے۔ نمبر 3 جو محنت مزدوری اور ملازمت کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 تاجر حضرات، یعنی کاروباری حضرات۔ یہ 4 طبقات عوام کے ہیں جو حکومت کے 4 ستونوں کو انرجی مہیا کرتے ہیں۔ اگر یہ ستون کمزور ہو جائیں تو حکومت گر جاتی ہے، ریاست تباہ ہو جاتی ہے، اور ان کو باہم انرجی اور طاقت پہنچانے میں عوام کے یہ 4 پہلو جو ہیں، یہ 4 دھڑے وہ مضبوط کرتے ہیں۔ اور آپ کے ملک میں خیر سے ان 4 کی خیر نہیں ہے اس وقت، ان 4 دھڑوں کی، ان 4 گروپوں کی، گروہوں کی بڑے پسماندہ حالات ہیں جن پر صرف نوحہ کنانی کی جا سکتی ہے۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا استاد محترم میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ میں نے تو کبھی مداخلت نہیں کی، کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا۔ استاد نے کہا یہی آپ کی غلطی ہے کہ آپ ناجائز ہونے والے، ظلم و زیادتی ہونے والے کاموں میں بھی مداخلت نہیں کرتے۔ آپ کی نظر ہونی چاہیے پورے ملک پر، پورے معاشرے پر، پورے ملک کی مسائل پر، پورے ملک کے زراعت سے طبقہ، کسانوں، دہقانوں اور ہاریوں سے، اور آپ کی وابستگی ہونی چاہیے کاروباری حضرات سے، آپ کی وابستگی ہونی چاہیے تجارت سے کے وابستہ لوگوں سے، ان کے مسائل آپ کے مسائل ہونے چاہیے، ان کو سنیں۔ بادشاہ سلامت کسی بھی ملک کو اگر برباد کرنا ہو نا،
استاد محترم کے یہ الفاظ غور سے سنیے گا ناظرین. کسی بھی ملک کو اگر برباد کرنا ہو وہاں پہ ایٹم بم گرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں سے صرف 2 چیزیں کرپٹ کر دو، اٹھا دو. نمبر 1 قانون کی حکمرانی، اور نمبر 2 انصاف کی عدم فراہمی. یہ 2 چیزیں ختم کر دو، وہ ملک زیادہ دیر نہیں چل سکتا. یہ لکھ کے رکھ لیں اپنے ذہنوں میں، چاہے وہ بڑے سے بڑا ملک کیوں نہ ہو. اور ہمارے شاہ صاحب، اپنے بادشاہ سلامت، سلطان صاحب، بہرام صاحب، ہمارے ملک میں آج کل یہی ہو رہا ہے. اس نے کہا اچھا، بادشاہ نے پوچھا استاد محترم کیا اب جہاں پہ میرا ملک پہنچا ہوا ہے میں اس میں کچھ کردار ادا کر کے اس کو بحال کر سکتا ہوں؟ سوال دیکھیں. آپ میری رہنمائی فرما دیں. یہ وجوہات تو آپ نے گنوا دی، آپ نے حالات و واقعات کی فلم بھی میرے سامنے چلا دی اور حقیقی چلائی. مجھے آپ کی زبان اور آپ کے ادا کیے ہوئے ایک ایک حرف پر یقین ہے، مگر اب مجھے اس کا حل بھی بتا دیں کہ میں what can I do for them, for the restoration of peace, for the restoration of wealth. استاد محترم نے کہا جی بادشاہ سلامت ایسا ممکن ہے، اور آپ ایسا you can do it، آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ میں ایبلٹی ہے. بادشاہ سلامت سے بڑا بااثر کون ہو سکتا ہے کسی بھی ملک میں؟ آپ ایسا کر سکتے ہیں، اور آپ کو کئی سال نہیں کرنا پڑے گا. دیکھیں گے آپ کہ 100 سال کی ترقی آپ کا ملک 10 سال میں کر جائے گا. میری تجاویز پہ عمل کریں. اس کم عقل بندے کی، اس نافہم آدمی کی تجاویز مان لیں، درخواستیں. وہ بیچارہ کھڑا ہو گیا بادشاہ، اس نے کہا جی حکم فرمائے. انہوں نے کہا دیکھو میری بات سنو، بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں، آپ کے ملک خیر میں، آپ کے ملک عزیز میں کاشتکاروں کے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی گئی ہے. ان کے اوپر ٹیکسز اتنے لگا دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی پیداوار دے کر بھی جان نہیں چھڑا پاتے. اور جب تک کسان خوشحال نہیں ہوگا، زراعت کا تعلق نہیں بنے گا، تب تک نئی زمینوں کی آباد کاری نہیں ہو سکتی. جتنی زمینیں وہ آباد کر لیتے ہیں ان میں سے جس کا دل کرتا ہے آپ کے وزیروں، مشیروں اور افسروں میں سے جا کر اسے ٹھڈا مار کر وہاں سے بھگا دیتا ہے اور ان زمینوں پہ خود قبضہ کر لیتا ہے. وہ بیچارہ چپ کر کے جائے تو جائے کہاں؟ فریاد کس کے سامنے کرے؟ بادشاہ سلامت آپ کے سامنے کرنی ہے نا. اور آپ کی نظر میں تو all is well، ہر چیز ٹھیک جا رہی ہے، تو پھر کہیں تو کس سے کہیں؟ خیر یہ حال ہے ہمارے زراعت کا. آگے چلیں. جو کاروباری طبقہ ہے، جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے، بادشاہ سلامت ان کی فیکٹریوں کو آپ کے افسران تنگ کر رہے ہیں. آپ کی عدالتیں ان کو انصاف نہیں دے رہی. بدماش پہلے تو محکمے آتے ہیں اور اس کے بعد بدماش اور ڈاکو آ کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان سے بھتہ وصول کرتے ہیں. تو بادشاہ سلامت آپ کو خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے اس پہ بجائے خود بدست خود دخل اندازی کرنا پڑے گی، اور تمام محکموں میں سختی کر کے اس سلسلے کو ختم کرنا پڑے گا. نمبر 3 سن لیں بادشاہ سلامت، جس ملک کی زراعت اچھی ہوگی اس ملک کی منڈیاں آباد ہوں گی، اور منڈیوں میں رونق، چہل پہل اور کاروبار جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی ملک کی آمدنی بڑھے گی، اور جتنی آمدنی بڑھے گی اتنے حکومت کے ٹیکسز بھی بڑھیں گے. یوں عوام بھی خوشحال ہوگی اور خزانہ بھی بھرے گا. جبکہ آپ کی منڈیوں میں سوائے بدماشوں کے، سوائے سرکاری ناخلف سرکاری افسروں کے کوئی بھی نہیں پھر رہا.
جا کے غلہ منڈیوں میں دیکھیں, سبزی منڈیوں میں, میوہ منڈیوں میں جا کے دیکھیں اپنے شہروں کی, وہاں کی حالت کیا ہوئی ہے. اور ایسا سلسلہ کب تک چلے گا اگر یہی حالات رہے. نمبر 4 سن لیں کہ جو کاروباری طبقہ ہے, جو ہنر یافتہ طبقہ ہے, ان کو مزید ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ان کی فیکٹریوں کو مسمار کیا جا رہا ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے کاروباروں کو تباہ کیا جا رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ملک کے سارے ہنرمند اور تمام سرمایہ کار اپنے اپنا روپیہ پیسہ اور ہنر سمیت کر دیگر ملکوں کی طرف رخ کر رہے ہیں, اور یہاں پہ جو باقی رہ جائیں گے وہ کوڑا کرکٹ ہی ہوگا, وہ بدماش اور احمق ہی باقی رہ جائیں گے, جن کے سہارے آپ کا ملک زیادہ دیر آگے نہیں چل سکتا. آپ اگر سنتا جا شرماتا جا. اب آپ فرمائیں کہ ان ساری چیزوں کی موجودگی میں کیسے کوئی ملک سروائیو کر سکتا ہے, اپنی بچت اپنی وجود کو کیسے قائم رکھ سکتا ہے جب ایسی صورتحال ہو, عوام کی یہ حالت ہو جائے, ٹیکسوں میں کمی آ جائے, ملک جو ہے اس کے چاروں پلر کمزور ہو جاتے ہیں جو میں نے پہلے گنوا دیے ستون. سب سے زیادہ نقصان فوج کی کمزوری سے ہوتا ہے. ان کی تنخواہیں وقت پر نہیں ملتی, ان کو مراعات نہیں دی جا سکتی, ان کی دیگر ضروریات اسلحے کے لیے, بارود کے لیے ان کو نہیں ملتی, ان کو ہتھیار نہیں مل پاتے, وہ کمزور ہو جاتی ہے دفاعی لحاظ سے. تو پھر ہمسایہ ملک آپ کے ملک پر حملہ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں, ارادہ فرما رہے ہوتے ہیں. کسی بھی وقت ان کی نظریں آپ کے ملک کے کئی خوشحال علاقوں پر, سرسبز و شاداب اور زرخیز علاقوں پر گڑ جاتی ہیں کہ یہ علاقے ہم آسانی سے چھین سکتے ہیں, اور یہ حالت ہو رہی ہے اس وقت. بیوروکریسی کا یہ حال ہے, یعنی انتظامیہ کا یہ احوال ہے کہ اس نے دوسرے شہروں, دوسرے ملکوں کے پاسپورٹ بنوا لیے, اپنے بچوں کو وہاں جا کر سیٹل کروا رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو اپنے بچے بھی یہاں محفوظ نظر نہیں آ رہے. غور فرمائیے, مقام غور ہے, رونے کا مقام ہے. بادشاہ سلامت تھا کہ اب بے جان درخت کی طرح کھڑا ہو کے استاد محترم کی باتیں سن رہا تھا. اس نے کہا, استاد محترم اتنی لمبی چوڑی آپ نے مجھے بات سنائی, لیکن میرا کند ذہن آج بھی کندی ہے. میں آپ کا نالائق ترین اسٹوڈنٹ رہا ہوں, مجھے موٹی موٹی 3 باتیں بتا دیں. سب سے پہلے میری پرائیورٹی کن چیزوں کو میں اولین لے کر, فوقیت دے کر ان پہ عمل درآمد کروں اور حل کروں. استاد محترم نے فرمایا تو وہ سن لو. نمبر 1, میرٹ پر بھرتیاں کرو, چاہے وہ فوج میں ہو, چاہے وہ ججز میں ہو, کچہریوں میں ہو, اور چاہے وہ انتظامیہ میں ہو یعنی بیوروکریسی میں. اور دوسرا کام, آپ نے خود بھی ان کے کام میں مداخلت نہیں کرنی, اور اپنے وزیروں, سفیروں, مشیروں اور رشتہ داروں کو بھی نظر رکھنی ہے ان پہ کہ ان کے کام میں کوئی مداخلت نہ کرے, ان کو میرٹ پر کام کرنے کا کہا جائے. نمبر 3, اپنے ملک سے قبضہ گروپ کو ختم کریں. یہ جو لوگ دوسروں کی جائیدادوں پر قبضہ کرتے ہیں, ان کو بھگاؤ یہاں سے, ان کے لیے کڑی سزائیں مقرر کرو, اور پھر دیکھو تمہارے ملک کے حالات کتنے تھوڑے عرصے میں کتنے اچھے حالات نتائج دیتا ہے. بادشاہ سلامت نے کہا, بس استاد محترم یہیں پہ رکیں, اب اگلی بیٹھک میری آپ سے بعد میں ہوگی. یہ 3 کام تو میں آج ہی کروں گا, کل نہیں, آج نہیں, ابھی کروں گا. اس نے بلوایا اپنے دربار کے افسران کو اور 3 انسٹرکشن جاری کر دیں, اور لفظ قبضہ کو گالی قرار دے دیا گیا. ان نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا کہ اگر کسی نے آ کر عدالت میں یا میرے کانوں تک پہنچا
کہ کسی کے پلاٹ پر، کسی کی زرعی زمین پر، کسی کی رہائشی زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے تو اس کی سزا موت سے کم نہیں ہوگی قبضہ کرنے والے کی۔ یہ تھا وہ اعلان جو پورے ملک میں ڈنکے کی چوٹ پر پھیلا دیا گیا، اور عدالتوں کو، ججز کو میرٹ پر بھرتی کر کے ان کو حکم دیا گیا کہ تم نے میرٹ اور صرف میرٹ پہ کام کرنا ہے۔ اگر کوئی میرا گماشتہ، میرا کوئی چمچا کڑچھا آ کر اس میں مداخلت، وزیر، سفیر آپ کو فون کرے، آپ سے رابطہ کرے، اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہے، تو آپ نے براہ راست میرے نوٹس میں لانی ہے یہ بات۔ میں اس وزیر کو، سفارش کرنے والے کو الٹا لٹکا دوں گا۔ لیکن اگر کسی جج کے بارے میں یہ رپورٹ آئی کہ اس نے فیصلے میں ڈنڈی ماری ہے تو اس کی سزا بھی یہی ہوگی، اس کو بھی الٹا لٹکاؤں گا۔ یہ وزیر انصاف صاحب یعنی وزیر قانون کو انسٹرکشن جاری ہوئی۔ نمبر 3، تیسرے وزیر صاحب کو بلایا، اس نے کہا دیکھو ملک کے جتنے ادارے ہیں میرے لیے صاحب قابل قدر اور قابل احترام ہے، ہر محکمہ اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کرے گا ٹیکسز کی کلیکشن کے بارے میں اور امن و امان کے حوالے سے، یعنی تھانوں کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے، امن قائم کرنے والے اداروں کے حوالے سے ایک ہی میرا فکرہ کافی ہے کہ بندے کے پتر بن جاؤ۔ کسی سفارش کو، کسی روح رعایت کو، کسی رشتہ داری کو بالائے طاق رکھ کر قانون کے مطابق کارروائی کر، ہر بندے کو انصاف اور قانون کے کٹہرے میں لانا ہے، ہر ملزم کو انصاف ملنا چاہیے۔ یہ 3 اقدامات تھے ناظرین، یہ 3 باتیں استاد محترم کی تھیں۔ جب اس نے اس پر عمل درآمد کیا تو ملک کے حالات بدلنے شروع ہوئے۔ انہوں نے استاد محترم کو دوبارہ طلب کیا، وہ نہ آئے۔ بادشاہ سلامت خود چل کر اس موبزان کے گھر گئے اور جا کر کہا استاد محترم آپ کی دی ہوئی 3 نصیحتوں وصیتوں پر میں نے عمل درآمد کر دیا ہے، اب اگلی بتائیں۔ انہوں نے کہا اگلا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ تم نے کر دیا ہے وہی کافی ہے۔ اب انتظار کرو، جو 100 سال میں ترقی ہونی تھی وہ 10 سال میں ہو جائے گی، نہ ہو تو میرا سر قلم کر دینا۔ ناظرین یہ کہانی آج سے 1000 سال پہلے ابن خلدون نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ گزارش آپ سے یہ کرنی تھی، اب اس کہانی کو ذرا جوڑیں اپنے ملکی حالات کے ساتھ۔ ملک عزیز، مادر وطن میں کیا ہو رہا، مجھے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ججوں میں دیکھ لیں، جرنیلوں میں دیکھ لیں، بڑے بڑے سرکاری افسروں کی اور جتنے بااثر لوگ ہیں سب کی جیبوں میں غیر ملکی پاسپورٹ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہاں پہ اپنے وجود کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ کسی کے بھی بچے یہاں پہ آپ کو نہیں ملیں گے، بیوی بچے، اور اپنا کاروبار بھی یہاں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر محفوظ علاقوں میں تو فاختائیں پرندے بھی انڈے نہیں دیتے، وہ بھی اپنے انڈوں کو محفوظ جگہوں پر جا کر رکھتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے بھی اپنے انڈوں کو، اپنی مال کو، اپنی عزت کو، اپنے بال بچے کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر نہ تو زر زمین کا کوئی ادب احترام ہے، نہ کسی کی ملکیت کا، اور جو کچھ تھانوں، کچہری اور عدالتوں میں ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو حضور والا بات کرنے کی یہ ہے کہ جان بوجھ کر کیوں کوئی اپنے بچوں کو دلدل پہ رکھے گا؟ کیوں؟ اس کا مطلب ہے وہ بجا طور پر ٹھیک کر رہے ہیں۔ جو لوگ بیرون ملک اپنے بیوی بچوں اور کاروباروں کو منتقل کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل اسی کہانی کو مصداق جو ابن خلدون نے 1000 سال پہلے سلطان بہرام شاہ کے بارے میں لکھی تھی۔ اس سے موازنہ کر کے دیکھیں، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔
میری بات کو ذرا غور فرمائیے گا. پہلا سیگمنٹ یہیں پہ ختم کرتے ہیں, بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. آپ کے لیے, آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے سوال و جواب. کہاں سے سوال پوچھوں؟ جنرل نالج کا اسلام میں؟ چلیے آپ جنرل نالج کا سوال کرتے. یہ فرمائیں کہ دنیا میں وہ کون سا پرندہ ہے جس کی عمر تمام پرندوں سے زیادہ ہوتی ہے؟ ہم میں سے ہر کسی نے, بوڑھے بچے جوان نے, وہ پرندہ دیکھا ہوا ہے. اس سے بڑا اشارہ کیا دوں؟ ہنٹ ہے. وہ اس پرندے کا نام بتائیں جو تمام پرندوں میں زیادہ عمر جیتا ہے. جی, اس پرندے کا نام ہے کوا. کوے کی عمر تمام پرندوں میں زیادہ ہوا. کہتے ہیں ایک ایک گھر میں یہ 3 نسلیں دیکھتا, یعنی اس کی عمر صدیوں تک ہوتی ہے کوے کی. جی ناظرین, بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے آخری آپ کے فیوریٹ اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف, اور وہ ہوتا ہے آج کا شعر. کون کہتا ہے ختم ہوئی کربلا کی جنگ؟ کون کہتا ہے ختم ہوئی کربلا کی جنگ؟ ہم آج بھی لڑ رہے ہیں فوج یزید سے. ہم آج بھی لڑ رہے ہیں, آج بھی لڑ رہے ہیں فوج یزید. خوش رہیں جی, خوش رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. فی امان اللہ, رب رکھا, اور پاکستان زندہ باد.